دسمبر کی ایک سرد رات میں ایک درویش اپنے بستر پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا تھا کہ بہت بڑے بڑے صوفی اس کے آس پاس جمع ہیں۔ خود کو ایسی بڑی ہستیوں کے درمیان پا کر درویش نے موقع ضائع نہ کرتے ہوئے فوراً ایک سوال کیا۔ سوال کرتے ہیں کہ صوفی حضرات، میں ایسا کیا کروں کہ زندگی میں کبھی بدقسمتی آڑے نہ آئے، کبھی مجبور اور بے سہارا نہ بنوں؟ درویش کا سوال سن کر صوفی کہنے لگے کہ ایک طریقہ تو ہے۔ دنیا میں ایک جادوئی پہاڑ ہے جس پر ہر قسم کا پھل لگتا ہے، اسے کھانے والا کبھی برا وقت نہیں دیکھے گا۔ یہ سنتے ہی درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اگلے ہی روز اس پہاڑ کی تلاش شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں اس تک پہنچ بھی گیا۔ پہاڑ پر صوفیوں کے کہے کے مطابق طرح طرح کے پھل تھے جو نہ صرف بے حد میٹھے تھے بلکہ ان میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ ان کو کھانے کے بعد درویش کی زبان اور میٹھی ہو جاتی، اس کی گفتگو گویا چاشنی بن جاتی اور کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس رزق اور اس حسن گفتار کے ساتھ درویش کی زندگی بے حد آرام سے گزرنے لگی۔ کام بنتے چلے گئے اور عزت میں بھی خوب اضافہ ہوا۔ ایک روز درویش پانی کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ سامنے سے ایک بوڑھا پیٹھ پر ٹہنیوں کا ڈھیر اٹھائے اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسی وقت درویش نے اپنی ایک قمیص زمین سے اٹھائی ہی تھی کہ اس کی جیب میں سے چاندی کے 2 سکے زمین پر گرے۔ درویش نے سوچا کہ اب جب میرے پاس رزق کی فراوانی ہے تو کیوں نہ میں یہ سکے اس بوڑھے کو دے دوں، اس طرح اس کی بھی کچھ مدد ہو جائے گی۔ درویش ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ٹہنیاں درویش کے پیروں میں دے ماری اور غصے صحیح سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر درویش نے سوچا کہ ایک طرف تو میں اس بوڑھے کی مدد کرنے کا سوچ رہا ہوں اور دوسری طرف یہ بوڑھا جانے کس بات سے اتنے غصے میں ہے۔ اسی وقت بوڑھے نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کہنے لگا، اے میرے اللہ، بے شک تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کون تجھ سے کتنا عشق کرتا ہے۔ تجھے تیرے نیک بندوں کی قسم اس ٹہنیوں کے ڈھیر کو سونے میں بدل دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ فوراً لکڑی سونا بن گئی۔ درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بوڑھا کچھ لمحے رکا اور پھر دوبارہ دعا کی، اے میرے اللہ، تجھے تیرے نیک بندوں کی قسم اس سونے کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں بدل دے۔ اس کے ساتھ ہی ٹہنیاں دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گئیں۔ بوڑھے نے اپنی ٹہنیاں دوبارہ پیٹھ پر لادیں اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اب درویش سمجھ چکا تھا کہ وہ بوڑھا ایک صوفی بزرگ تھے اور اس غصے کی وجہ درویش کی یہ سوچ تھی کہ کسی محنت کرتے انسان کو امداد دی جائے۔ صوفی دراصل درویش کو یہ سبق سکھانا چاہتے تھے کہ محنت کرنے والے کی عزت امداد لے کر اپنی ضروریات پوری کرنے والے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔